السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن عماد حنبلی علیہ رحمہ کی یہ مشہور کتاب شذرات الذہب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 331 پہ لکھتے ہیں کہ حدیث کی مشہور کتاب سنن ابو داؤد جو سیاستہ میں شامل ہے، اس کے مؤلف امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر ازدی سجستانی علیہ رحمہ المتوفی 275 کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک مشہور بزرگ حضرت شیخ سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ نے آپ سے کہا، یا ابو داؤد لی الیک حاجۃ، امام ابو داؤد آپ سے میرا ایک کام ہے۔ اس نے کہا، وما ہی ہے، کیا کام ہے؟ شیخ تستری علیہ رحمہ نے فرمایا، حتیٰ تقول قضیتها مع الامکان، آپ مجھ سے یہ کہہ دیں کہ مجھ سے اگر ہو سکا تو میں وہ کام آپ کا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، قد قضیتها مع الامکان، اگر ہو سکا تو میں کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ قدردان صوفی اللہ کے کامل ولی شیخ سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ نے فرمایا، اخرج لی لسانک الذی حدثت به عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اکبلہ، یہ اپنی زبان اے ابو داؤد باہر نکال دیں، میں اسے بوسہ دے دوں۔ سبحان اللہ، کتنا کیسا پیارا سوال ہے، کام ہے، میری جان قدر کرے۔ یہ کوئی بدعت والی بات ہے، یہ شریعت کے خلاف بات ہے؟ پھر کیا ہوا؟ اتنے بڑے امام حدیث کے مشہور محدث گزرے ہیں امام ابو داؤد، قال فاخرج له لسانه فقبلہ، امام ابو داؤد نے اپنی زبان مبارک باہر نکال دی، شیخ تستری علیہ رحمہ نے اس پر بوسہ دیا۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو حضور انہیں سمجھا دیتے کہ یہ بدعت کا کام ہے، شریعت کے خلاف کام ہے۔ قربان ان صوفیوں پر، ان اللہ کے ولیوں پر، اس کی زبان پر بوسہ دیا کہ آپ اس زبان سے حضور کی بات کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ میری جان قدر کرے اللہ والوں کی۔ معلوم ہوا مریدین اور طلباء جو اپنے اساتذہ مشائخ کے کبھی ہاتھوں کو کبھی ان کندھوں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں۔ جب زبان کو بوسہ دینا درست ہے تو بطریق اولاد کو بھی بوسہ دینا درست ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، قدر کرنا چاہیے۔ اس فقیر مسکین کو اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام، خدا حافظ۔ اللہ